بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ تو الحمدللہ آج ہمارا دعا سیریز کا ڈے 6 ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے دعا کی قبولیت کے اوقات، کہ وہ کون سے اوقات ہیں یا وہ کون سا وقت ہے کہ جن میں ہماری دعا قبول ہوتی ہے، یعنی وہ کون سی گھڑیاں ہیں کہ جن میں ہم اللہ تعالیٰ سے اگر کچھ مانگے، کوئی دعا مانگے، کوئی حاجت مانگے تو وہ ہماری حاجت یا وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ ویسے تو ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جب بھی دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ گولڈن مومنٹس ایسے بتائے ہیں کہ جن میں ہم اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگیں تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے تھرو یا قرآن پاک کے تھرو ہمیں وہ اوقات بتائے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ پورے دل کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ ہم ان اوقات میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، پوری تڑپ سے، پوری شدت سے۔ تو انشاءاللہ ہم جو بھی اللہ سے مانگیں گے ہماری وہ حاجت، ہماری وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو چلیں آج ہم اسی بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1، رات کے پچھلے پہر دعا کرنا، یعنی تہجد کے وقت۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت خاموشی ہوتی ہے، ہر کوئی گہری نیند سو رہا ہوتا ہے، مگر چند ہی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جو اس وقت پہ جاگ رہی ہوتی ہیں اپنے اللہ سے مانگنے کے لیے۔ سب سو رہے ہیں مگر وہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب اس وقت اس کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں اتنا چھوٹا سا انسان اور رب تعالیٰ کی اتنی بڑی ذات جو مجھے سن رہی ہے۔ اور جب انسان خاموشی میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہے اس ٹائم کوئی شور نہیں ہوتا، تو امیجن کریں، سوچیں، اس اٹیچمنٹ کو فیل کریں، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرا بندہ مجھے سن رہا ہے۔ اس کو سکون ملتا ہے، مانگنے میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت ہمیں دنیا بھر کے کاموں کی ٹینشن نہیں ہوتی۔ ہم بہت زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں اپنے ٹارگٹ کے اوپر کہ ہمیں کیا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں۔ تو ایسے انسان جب رات کے پچھلے پہر اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ کے آگے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں کہ اے میرے رب، اپنی رحمت، احسان اور فضل کے ساتھ مجھے سب آفات سے نجات دے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندے کی ضرور سنتا ہے، کیونکہ یہ جو وقت ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو کہ جنتی ہیں، جو مومن ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ رات کے پچھلے پہر استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے جو نیک اور متقی بندے ہیں وہ اس وقت اٹھتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو جب انسان معافی مانگتا ہے تو اس کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جب انسان کے گناہ معاف ہوں گے تو تب اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو دیکھیں، بالکل فجر سے پہلے کا وقت، یعنی آپ فجر سے 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، بخشش مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ہمارا بزرگ و برتر پروردگار ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے تو آواز دیتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ آپ دیکھیں، اللہ ہمیں خود آواز دیتا ہے، یعنی عام دن میں آپ پورا دن اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اللہم ربی، یا اللہ، لیکن اس وقت یعنی رات کے اس پہر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں۔ تو دیکھیں، یہ کھلم کھلا آفر ہے۔ تو اس وقت پہ ہم اللہ سے جو سوال کریں گے وہ آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اگر ہم بخشش مانگیں گے تو ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بتائیں اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف کرے گا یا نہیں؟ تو آپ اس وقت اٹھا کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف بھی کریں گے، اور آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی عطا کریں گے۔ بس آپ نے اس وقت تصور کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے رب کے بہت قریب ہیں، بہت زیادہ قریب۔ تو دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جن کے وہ قریب ہوتا ہے۔
تو اب سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے یہ موقع گنوانا نہیں ہے، اور یہ جو وقت ہے نا، یعنی تھرڈ پارٹ آف دی نائٹ، یعنی بالکل فجر سے پہلے کا وقت، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس وقت میں آپ نے اٹھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آپ فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں یا 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اور اٹھ کر آپ استغفار کریں، دعائیں مانگیں، ہاتھ اٹھائیں آسمان کی طرف، تو انشاءاللہ آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں دوسرے وقت کی کہ وہ دوسرا وقت کون سا ہے۔ تو دوسرا وقت ہے اذان اور اقامت کے درمیان، یعنی جب اذان ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کیا کریں، دعا مانگا کریں، کیونکہ اقامت تو ظاہر ہے مسجد میں ہوتی ہے، تو ہم جو خواتین ہیں ہم کیا کریں، ہم اذان کے بعد دعا مانگیں۔ تو اذان اور اقامت کے درمیان، یعنی جب نماز کھڑی ہو رہی ہو اس سے پہلے کا وقت، تو اس ٹائم پہ ہم جو بھی دعا مانگیں گے ہماری دعا قبول ہوگی۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول کی جاتی ہے، بس تم دعا کیا کرو۔ تو دیکھیں 5 ٹائم ہمیں ایسے اپرچونٹیز ملتی ہیں کہ جن میں ہم اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے ہمیں وہ ملے گا۔ تو اب سے ہم نے کیا کوشش کرنی ہے کہ ہم دعائیں اس وقت پہ ضرور مانگیں، کیونکہ اس وقت میں قبولیت کے جو دروازے ہیں، رحمت کے جو دروازے ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ تو جو بھی آپ نے مانگنا ہے بس آپ نے مانگ لینا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ 5 وقت تو ویسے ہی ہمارے پاس مبارک اوقات آ گئے کہ جن میں ہماری دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ جب اذان ہو تو خاموشی سے اذان سنیں، اذان کا جواب دیں، اور اس کے بعد آپ اذان کی دعا مانگیں، تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ جو بھی دعا کریں گے وہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اوکے، اب آگے بات کرتے ہیں نمبر 3، نماز کے اندر دعا مانگنا۔ تو نماز کے اندر دعا مانگنا مستحب ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ نماز کے دوران، ویسے بھی ہم نماز کے دوران یہاں وہاں دیکھ نہیں سکتے، مگر جب آپ نماز کے دوران دعا کرتے ہیں تو تب بھی آپ آسمان کی طرف نہ دیکھیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کافی لوگ دعا کرتے ہیں تو وہ یہاں وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی اس عادت کو نماز میں بھی جو ہے شامل کر لیتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں نماز میں آپ ادھر ادھر دعا نہ کیا کریں، کیونکہ یہ حرام ہے۔ تو نماز کے اندر اب بات کرتے ہیں نماز کے اندر دعا مانگنا۔ تو کیسے دعا مانگنا کہ جب آپ اتحیات پڑھتے ہیں، یعنی تشہد پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد دعا مسورہ پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد آپ جو ہے دعا مانگا کریں، مگر کوشش کیا کریں آپ عربک میں دعا مانگا کریں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربی زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین۔ اور سب سے بڑی بات آپ ہدایت مانگا کریں، کیونکہ مانگنے میں سب سے جو افضل چیز ہے نا وہ ہدایت ہے، یعنی اگر ہمیں ہدایت مل گئی تو ہمیں سب کچھ مل گیا۔ تو آپ یہ بھی دعا مانگا کریں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے میرے رب مجھے ہدایت کا راستہ دکھا۔ تو یہ دعا ضرور مانگا کریں۔ اس کے علاوہ وتر کے اندر دعا قبول ہوتی ہے کہ جب آپ قرأت سے فارغ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ دعا مانگیں، لیکن وہ دعا کون سی ہیں، یعنی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی عربک میں، آپ عربک میں دعا مانگا کریں۔ یا پھر جو مسنون دعائیں ہیں، کافی ساری مسنون دعائیں ہیں، آپ وہ مسنون دعائیں مانگا کریں، جیسے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں، بہترین طریقے سے تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں، تو اور تیری اچھی سے اچھی عبادت کر سکوں، تیری بہترین عبادت کر سکوں۔ تو یہ دعا مانگا کریں، کیونکہ یہ دعا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ اس کے بعد جب آپ رکوع میں جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے آپ اس وقت پہ دعا مانگا کریں۔ تو ٹھیک ہے، تو ان اوقات میں آپ دعا مانگا کریں، تو نماز کے اندر جو ہے ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے علاوہ سجدے میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو بس آپ نے اس موقع پر نا خوب دعائیں کرنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد نماز کے بعد دعا کرنا۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد نا ڈائریکٹ اٹھ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں پڑھتے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد کیا پڑھتے تھے، اللہ اکبر، اور 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد وہ اپنی ساری دعائیں شروع کرتے تھے، جیسے مسنون دعائیں اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اسی طرح
اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو نماز کے بعد ہے نا آپ مسنون دعائیں بھی پڑھا کریں، اور جو جو آپ کی حاجتیں ہیں، آپ کی ضروریات ہیں، آپ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگا کریں، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو جو وقت میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، آپ نے ان وقت کو مس نہیں کرنا۔ اچھا جی، اب اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں جمعہ کے دن، کیونکہ جمعہ کا دن ہے نا وہ تمام دنوں سے افضل ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی لیے جمعے میں ایک خاص گھڑی ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جو مسلمان بندے کو میسر آ جائے، اور اس گھڑی میں وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ اور راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ گھڑی مختصر سی ہے، یعنی جمعہ کے دن وہ چھوٹی سی گھڑی ہے، مختصر سی گھڑی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اور جب کافی سارے علماء نے یہ تحقیق کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ گھڑی جو ہے عصر اور مغرب کے درمیان کی ہے، یعنی کہ جمعہ کے دن جب عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، مغرب تک آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، ذکر کیا کریں، تو اس ٹائم پہ نا ہم اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو کوشش کیا کریں ان اوقات کو، ان وقت کو آپ مس نہ کریں۔ تو آپ نے انشاءاللہ اب جب بھی جمعہ آنا ہے تو اس میں آپ نے عصر کے بعد بھی آپ نے ضرور دعا کرنی ہے۔ تو ٹھیک ہے، عصر کے بعد آپ دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی دعا ہوگی نا وہ قبول ہوگی۔ اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے یوم عرفہ کے دن۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت ہی عظیم دن ہوتا ہے کہ جس میں بہت سارے مسلمان ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے ان بندوں پہ فخر کرتا ہے۔ تو یوم عرفہ کے دن جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ جب سب لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں تو کوشش کیا کریں آپ یوم عرفہ کے دن خوب دعائیں مانگا کریں۔ اچھا، اب اس کے بعد جب مرغا اذان دیتا ہے تب بھی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی جب مرغا بولتا ہے تو اس وقت پہ آپ اللہ سے اللہ کا فضل مانگا کریں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم مرغ کی اذان سنو تو تم اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ وہ اس وقت پہ فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ تو دیکھیں جب فرشتے وہاں موجود ہوں گے تو وہ آپ کی دعا سنیں گے اور آپ کی دعا پر آمین کہیں گے۔ تو اسی طریقے سے مفہوم میں آتا ہے کہ جب گدھا بولتا ہے تو اس وقت پہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کریں شیطان مردود سے، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ تو جیسے کہ مرغا جس طرح فرشتے کو دیکھتا ہے، تو اسی طریقے سے گدھا جس وقت شیطان کو دیکھتا ہے تو آپ اللہ کی پناہ مانگا کریں، اور جس وقت پہ مرغا بولتا ہے اس ٹائم پہ آپ دعا کیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کی جو دعا ہوگی وہ قبول ہوگی۔ تو اب آپ کے پاس جب بھی کوئی مرغا ہوگا تو آپ بولیں گے، اب یہ بار بار جب بولے گا تو آپ کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے؟ تو بالکل آپ کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کریں۔ اور کس طرح مانگیں گے اللہ سے اس کا فضل؟ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اب بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ فضل کیا ہوتا ہے، تو چلیں اب سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ فضل کیا ہوتا ہے۔ وہ چیز جو ایکسٹرا ہوتی ہے، یعنی جو چیز آپ کے لیے لکھی گئی ہے اور جتنی بھی لکھی گئی ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کی امی جو ہیں وہ بازار جاتی ہیں اور آپ انہیں کہتے ہیں کہ میرے لیے بال لے آنا، تو ٹھیک ہے، وہ اب آپ کے لیے جب وہ بازار سے آتی ہیں آپ کے لیے بال تو لے آتی ہیں، مگر ساتھ میں آپ کے لیے اور چیزیں بھی لے آئیں، جیسے باکس لے آئیں، یا پھر کوئی ایکسٹرا کوئی اگر کوئی لڑکی ہے اس کے لیے جولری وغیرہ لے آئیں۔ تو آپ سوچیں اس ٹائم پہ اس کی کیا خوشی کی کیفیت ہوگی، ایک ایکسٹرا چیز مل گئی نا آپ کو۔ تو اسی طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتے ہیں اس کے ساتھ جب آپ فضل بھی مانگتے ہیں تو وہ چیز آپ کو ایکسٹرا بھی آپ کو ملتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا فضل مانگا کریں، اللہم انی اسألک من فضلک، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ دعا مانگا کریں۔ اس کے بعد جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو جو روح ہے وہ جسم سے نکلتی ہے، کیونکہ یہ بہت ہی خوفناک وقت ہوتا ہے، کیونکہ روح اتنے عرصے تک انسان کے جسم میں رہتی ہے اور جب وہ باہر نکلتی ہے، جدا ہوتی ہے، تو وہ وقت ہے نا فیصلوں کا ہوتا ہے کہ یعنی کہ یہ بندہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ تو اس وقت نا فرشتے صف باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس فیصلے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ تو آپ اس وقت پہ اچھے الفاظ منہ سے نکالا کریں، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔
کیونکہ اس وقت پہ فرشتے بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ اچھے الفاظ نکالیں گے، اچھا بولیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو اپنے لیے بھی دعا کیا کریں اور جو میت ہے اس کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ تو بہتر ہے کہ رونے دھونے سے بہتر آپ میت جو ہے اس کے لیے دعا کر دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے آگے کی منزلیں آسان فرمائے، ان کو جنت میں جگہ دے۔ تو ایسے موقع پر نا صبر بہت ضروری ہے۔ اچھا، اسی طرح لیلۃ القدر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تو بہت ہی قبولیت والی رات ہے کہ جس کے لیے نا ہم پورا رمضان انتظار کرتے ہیں کہ یہ رات آئے اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، دعائیں مانگیں۔ قدر والی رات، فیصلوں والی رات، تو یہ ایسی مبارک رات ہے کہ جس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو اس رات آپ جتنے بھی سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتے ہیں، تو آسمان کے جو دروازے ہیں نا وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ شب قدر کی رات ہے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو یقیناً بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ تو بس یہ دعا یاد کر لیں، اور جب جب رمضان آئے تو آپ جو شب قدر کی راتیں ہوتی ہیں ان میں آپ یہ دعا مانگا کریں۔ تو انشاءاللہ جو بھی آپ دعا مانگیں گے یا جو بھی آپ حاجت کریں گے، حاجت مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے آپ کی وہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اچھا، اس کے علاوہ بارش برستے وقت، جیسا کہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگوں، اور میں اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگتی ہوں کیونکہ وہ رحمت کا وقت ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں اس وقت پہ دعائیں مانگا کریں۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 دعائیں ایسی ہیں جو مسترد نہیں کی جاتی، یعنی کہ کبھی بھی ریجیکٹ نہیں کی جاتی۔ اب وہ 2 دعائیں کون سی ہیں؟ تو ایک اذان کے وقت اور دوسری بارش کے وقت۔ تو اذان کے وقت یہ میں نے آپ کو دوسرے پوائنٹ میں بتایا کہ اذان کے وقت جب اذان اور اقامت کے درمیان کا جو بیچ کا وقت ہوتا ہے، ایک وہ وقت اور ایک وقت جب بارش برستی ہے۔ تو ان 2 اوقات میں آپ جو ہیں آپ ضرور دعا کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو جب بارش برستی ہے اس وقت پہ بھی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو جب بارش ہوتی ہے اس ٹائم پہ آپ ضرور دعا کیا کریں۔ تو یہ ساری ٹائمنگز ہیں، یہ سارے اوقات ہیں جو میں نے آپ کو بتائے۔ اب آپ ان سارے اوقات میں ضرور دعا کیا کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ تعالیٰ کو پتہ چلے گا کہ میرے بندے کے اندر کتنی تڑپ ہے، کتنی شدت ہے کسی چیز کو پانے کی، اپنی دعا کو قبول کروانے کی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان اوقات کو مس نہیں کرنا ہے۔ تو جب آپ ان اوقات میں مانگیں گے تو اس سے یہ فیصلہ ہوگا کہ آپ کے اندر تڑپ ہے، آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، تبھی آپ کو پتہ ہے ان باتوں کا کہ ان اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یعنی کہ آپ ویسے تو مانگتے ہی ہیں، مگر آپ ان اوقات میں بھی مانگتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے نا کہ آپ کے اندر اتنی جذبہ ہے اس چیز کو پانے کا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نا ان اوقات میں کی گئی دعاؤں کو بھی قبول کرتے ہیں۔ تو دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اٹھے ہوئے تمام دعاؤں والے ہاتھوں کی لاج رکھے اور آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ تو میرا دعا سیریز کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دوں، آپ کا دعا پہ توکل بڑھے، یقین بڑھے۔ تو انشاءاللہ اب ہمارا لاسٹ پارٹ رہ گیا ہے جو کہ کل ہوگا، جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ بھی کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ اور مجھے بھی آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، تو مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں۔ جزاک اللہ خیرا۔